بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العوفي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده ينفون عنه تعريف الغالين وانتحاء المبتلين وتأويل الجاهلين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں ہر بعد میں آنے والی جماعت کے نیک اور معتمد لوگ کتاب و سنت کے علم کو اپنے اگلوں سے لیتے رہیں گے، پھر اس کے ذریعے سے غلو کرنے والوں کی تحریفات کو اور باطلوں کی افترا پردازیوں کو اور جاہلوں کی تعویلات، ان کے گرد و غبار کو دور کریں گے اور پھر دین کو نکھاریں گے. اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ خبر دی ہے کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہے گا، اہل باطل اپنا کام کرتے رہیں گے اور علماء حق اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے کردار کو ادا کرتے رہیں گے، وہیں پر آپ نے علماء کرام کی ذمہ داری کو بھی بتایا اور سمجھایا ہے کہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ جب فتنوں کو اور باطل کی سازشوں کو دیکھیں تو وہ خاموش نہ رہیں، بلکہ اپنے حد تک اس کی نشاندہی کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. دعوت تبلیغ کے تعلق سے جو صورتحال اس وقت ملک اور بیرون ملک میں چل رہی ہے اور دن بدن خطرناک صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، ایسے میں علماء کرام کا خاموش تماشائی بنے رہنا دین کے لیے انتہائی گھاتک ہے اور تباہ کن ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دہ ہونا ہوگا، اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بہت ضروری ہے. اب تک میرے جتنے بھی بیانات ہوئے ہیں اس تعلق سے، میں نے تبلیغ والوں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، صرف اس پر اصرار کرنا کہ دعوت تبلیغ ہی نبی والا کام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ نبی والا کام دعوت کے علاوہ تعلیم کا بھی ہے، تزکیہ اور احسان کا بھی ہے، اور اس سلسلے میں کئی میرے بیانات بھی ہوئے ہیں. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے ساتھی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن بجائے سمجھنے کے انہوں نے الٹا اثر لیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ مولانا جماعت کے خلاف بیان کرتے ہیں، حالانکہ میرا کوئی بیان، کوئی جملہ جماعت کے خلاف نہیں تھا. میں نے صرف سمجھانے کی کوشش کی تھی. لیکن اب چونکہ مرکز سے بھی اس طرح کے بیانات ہو رہے ہیں جس میں تعلیم و تزکیہ اور احسان کا رد و انکار ہو رہا ہے، اس لیے اب ضرورت محسوس ہوئی کہ حقیقت لوگوں کے سامنے آشکارا کر دی جائے. اس لیے میں نے کچھ باتیں نوٹ بھی کی ہیں تاکہ اس کی حقیقت کیا ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ روز اول سے اہل باطل کی یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو حقیقی اسلام سے دور کر دیا جائے، اسلامی عقائد اور تعلیمات سے ان کا تعلق کمزور پڑ جائے، احکام شریعت جائز و ناجائز، حلال و حرام کا امتیاز ختم ہو جائے. چنانچہ اس کے لیے انہوں نے پوری گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے
کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ مسلم عوام کو جو مذہب کے متعلق مذہب کے بارے میں آگاہی اور دینی خوراک ان علماء کرام کے ہی ذریعے سے پہنچتی ہے اور ملتی ہے، لہذا کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ علماء اور عوام کے درمیان میں دوری پیدا ہو جائے اور عوام علماء کا جو رابطہ ہے یہ ربط ختم ہو کر کے ان سے بدگمانیاں اور دوری پیدا ہو جائے، اور اس کے لیے پوری منصوبہ بندی کی گئی اور برصغیر کو چھوڑ کر تمام مسلم ممالک کے اندر انہوں نے کوشش اور محنت کی اور بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔ برصغیر میں ان کو کامیابی اس لیے نہیں ملی کہ یہاں پر مدارس کے جال بچھے ہوئے ہیں اور دین کی حفاظت کا کام انہی مدارس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ رہیں، یہ خانقاہیں، یہ تربیت گاہ اگر نہ رہیں تو پھر اسلام کے دشمن اور جو گمراہ فرقے ہیں مستشرقین، اسی طریقے پر مودودیت، شیعیت، رافضیت اور رضاخانیت، یہ سارے جو فرقے ہیں ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں اور جو حفوات ہوتے ہیں، اگر یہ علماء کرام نہ رہیں تو ان کے اس بطلان کو اور اس کی حقیقت کو معلوم کر کے اسلام کا دفاع کون کرے گا، دین کا دفاع کون کرے گا؟ اور اب ان کے اس سازش کی وجہ سے جو اپنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو احقاق حق کر کے اپنے لوگوں کے ذہنوں سے شکوک و شبہات کو دور کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہ کام علماء کرام ہی کا ہے۔ اس لیے دشمنان اسلام کی پوری کوشش یہی رہی ہے کہ مسلمانوں کے عام ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھا دی جائے کہ مدارس اور ان کے اندر پڑھنے پڑھانے والے غیر مؤثر اور غیر مفید ہیں، اور اس کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا، لیکن اللہ کا فضل شامل حال رہا، وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جس کام کو دشمن طویل منصوبہ بندی اور اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر بھی انجام نہیں دے سکا، یعنی علماء اور عوام کے درمیان دوری اور بدگمانی، وہ کام آج کی موجودہ تبلیغی جماعت نے آسان کر دیا۔ میں یہاں پر تھوڑی دیر رک کر کے میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یعنی علماء کی جماعت دعوت و تبلیغ کے کام کے خلاف نہیں ہے، نہ ہم کل مخالف تھے نہ آج مخالف ہیں۔ ہمیں اختلاف تو ان باتوں سے جو قرآن اور حدیث سے براہ راست متصادم ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جو باطل نظریات ہیں۔ 1971-72 کا واقعہ ہے، جب یہاں بنارس کا مرکز بڑی مسجد میں ہوا کرتا تھا، اس وقت میرے والد صاحب حاجی عثمان صاحب، حاجی ہارون صاحب کے والد صاحب مرحوم، اور خود حاجی ہارون صاحب، حافظ حسین صاحب، شاہ زماں صاحب اور سلام دا مرحوم، اور اسی طریقے پر معاشر انتظار صاحب، اور نئی سڑک کے کچھ لوگ، حافظ ابرار صاحب ہیں، عبدالقیوم بھائی ہیں، یہ لوگ کچھ یہاں جمعرات کو سب گزاری ہوتی تھی۔ میں اپنے والد صاحب کی ٹفن اور بستر لے کے پابندی کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اس وقت سے میرا تعلق ہے۔ 1972 میں جب میں عربیہ کے ابتدائی درجات کے اندر پڑھ رہا تھا، میری پہلا مرتبہ میرا وقت لگا مئو کے اندر، اور اس کے بعد پھر مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور عربوں کی جماعت کے ساتھ میرا وقت لگا، اور میرا اس کے ساتھ تعلق برقرار رہا۔ پھر فارغ ہونے کے بعد 1982 میں میرا پہلا چلہ لگا ہے، اس کے بعد میرا چلہ لگتا رہا۔ پھر جب میں اکیلا ہو گیا، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو پھر بھی میں 20 دن کے واسطے وقت لگاتا رہا۔ اس کے بعد سے 3 روزہ میرا برابر لگتا رہا۔ ہم نے اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنی بات سے بھی اس کی تائید کی ہے، اور ہمارے علماء کرام نے بھی تائید کی ہے۔ ہم کبھی اس سے خلاف نہیں رہے ہیں اور آج بھی خلاف نہیں ہیں۔ ہمیں اختلاف ان کی ان باتوں سے ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں، جو ان کے غلط نظریات ہیں اور ان کے انحرافات ہیں۔ اس لیے چنانچہ مرکزی مقامات سے زور دے کر یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ ہدایت کے ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں، ہدایت کے ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ دینی شعبے
جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا۔ ہاں دین کی تعلیم ہوگی، دین نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے سوالات صحابہ کرام کے اندر کتنے صحابہ ہیں جن کو مسجد کے اندر ایمان ملا ہے؟ 13 سالہ مکی زندگی کے اندر مسجد حرام کے اندر 360 بت تھے، اس کے علاوہ کون سی مسجد تھی؟ یہ مہاجرین صحابہ کرام ہیں، ان کو ہدایت کہاں ملی؟ کون سی مسجد کے اندر ملی؟ دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے پر لوگوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے، مسجد تو کوئی نہیں تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھیجا تھا، انہوں نے وہاں محنت کی، وہاں اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ کون سی مسجد وہاں پر تھی؟ اگر ہدایت صرف مسجد ہی میں ملتی ہے تو وہاں کون سی مسجد تھی؟ اور سوالات صحابہ کرام کے اندر کتنے لوگوں نے مسجد کے اندر اسلام قبول کیا ہے، ان کو ہدایت ملی؟ ہندوستان کے اندر خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کس مسجد کے اندر؟ اسی طریقے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھانا صرف، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرون اولیٰ کے اندر صحابہ کے زمانے میں دین کا علم مسجد ہی سے لیا جاتا تھا۔ یہ صحیح بات ہے، اس زمانے میں ایک مسجد نبوی ہی تھی جو دین کا مرکز تھا، وہیں پر تعلیم و تعلم بھی ہوتا تھا۔ صفہ کی جماعت وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتی تھی، تو وہاں قیدی بھی باندھے جاتے تھے، مسجد نبوی ستون سے قیدی بھی باندھے جاتے تھے، وہ قید خانہ بھی تھا، وہاں فیصلے بھی کیے جاتے تھے، وہ عدالت بھی تھی، وہ وہاں پر لشکر کی بھی تربیت دی جاتی تھی، وہ سب کچھ تھا۔ تو آج بھی کیجیے، مسجد کے عدالت قائم کیجیے، مسجد کے تربیت گاہ بنائیے، لشکر گاہ بنائیے اور مسجد کے اندر قید خانہ بنائیے۔ وہ اس وقت کی وہی ضرورت تھی، لیکن بعد میں ضرورت کی وجہ سے اس کا الگ الگ ایک نظام قائم کیا گیا، اس کی عمارتیں بنی تاکہ کام سہولت کے ساتھ انجام پا سکے۔ اسی طریقے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ تربیت کا صرف یہی راستہ ہے، یعنی مروج دعوت تبلیغ، یہ نہ کہو کہ تربیت کا صرف یہی راستہ ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا تربیت کا صرف یہی راستہ ہے؟ لیکن سچی بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ سچی بات یہی ہے کہ تربیت کا صرف یہی راستہ ہے، یعنی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تعلیم و تزکیہ سب کا انکار کیا جا رہا ہے، سب کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو 1325 سے 26 کے اندر شروع کیا تھا۔ یہ 1300 سال کے زمانے میں کیا دنیا میں ہدایت نہیں پھیلی؟ کیا دنیا میں دین نہیں تھا؟ تو کس ذریعے سے دین آ رہا تھا؟ چلہ، 3 چلہ، سہ روزہ اور 2 گز یہ تو نہیں تھا، وہ تعلیم و تزکیہ ہی تو تھا۔ تو کیا دنیا میں دین نہیں تھا، ہدایت نہیں پھیلتی تھی؟ باقی سب رواجی ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ کے علاوہ مدارس، خانقاہ اور دیگر دینی تحریکات غیر مفید اور بیکار ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب غیر مؤثر ہیں؟ اسی سلسلے میں میں نے اپنے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا تھا، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا، اس کا حوالہ میرے پاس کتاب موجود ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی حق پرست جماعت کا باطل پرستی کی طرف پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ ہمارے سوا دوسری کوئی دینی جماعت حق پر نہیں ہے۔ کسی حق پرست جماعت کا باطل پرستی کی طرف پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ ہمارے سوا دوسری کوئی دینی جماعت حق پر نہیں ہے اور ہماری جماعت کی بقا دوسروں کی فناہی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ دیکھنا آپ کی جماعت میں کہیں یہ احساس اور تاثر پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت نے خدشے کے اظہار کیا تھا اسی وقت میں جب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے ذمہ دار اور امیر تھے۔ تو ہر آن آپ حضرات کے لیے، ہم تو ہر آن آپ حضرات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس گلشن تبلیغ کو ہمیشہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ حال ہی میں بنارس کے تبلیغی مرکز پیری مسجد میں اتوار کے دن ایسا بیان ہوا ہے جس کا خلاصہ اور لباب یہی نکلتا ہے کہ مدارس، خانقاہ اور دیگر دینی تحریکات سب بے اثر بیکار ہیں، بس اسی کام میں لگ جاؤ۔ گویا علماء سے بدگمانی کرنے کا
گویا علماء سے بدگمانی کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بات مرکز سے چلائی جائے گی وہ پورے ملک میں پھیلے گی اور کام کرنے والوں کو وہی ذہن بنے گا۔ جن مراکز پر روز اول سے محنت کو اخلاص کے ساتھ کرنے اور قربانی کو بڑھانے کی ترغیب دی جاتی تھی اور 6 نمبر کے دائرے میں بات ہوتی تھی، افسوس کہ اب وہاں بجائے 6 نمبر کے ان علماء مشائخ کی دینی و علمی خدمات کا رد و انکار کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں منفی رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو محنت سے عملاً جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ میں بہت سی باتیں میں 1-2 بات آپ کے سامنے بیان کروں گا جو مرکز سے بیان کی گئی ہے۔ تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکتوب لکھا کہ جب تم دیکھنا کہ لوگ مختلف خیموں میں بڑھ گئے ہیں، جب تم دیکھنا کہ لوگ مختلف خیموں میں بڑھ گئے ہیں اور فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے تو اس زمانے میں اپنے دامن کو ان لوگوں سے چمٹا لینا جو دین کی محنت میں مشغول ہیں۔ سنا آپ نے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت پر باقی رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جو محنت ہجرت کے ساتھ چل رہی ہو، یعنی اس محنت کرنے والوں سے اپنے دامن کو چمٹا لیا جائے جو ہجرت کے ساتھ چل رہی ہو۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، موصوف فرماتے ہیں مقرر، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت دنیا میں کون سی محنت ہجرت کے ساتھ چل رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں انتہائی مبتلین۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ اصلی عبارت ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ اصلی عبارت قال سفیان ابن عیینہ، یہ سفیان ثوری نہیں بلکہ سفیان ابن عیینہ ہے، لابن المبارک اذا رأیت الناس قد اختلفوا فعلیک بالمجاہدین واہل الثغور، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ مختلف خیموں میں بڑھ گئے ہیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان مجاہدین کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کر لو، اپنا دامن ان کے ساتھ چمٹا لو جو مجاہدین ہیں اور جو اہل الثغور ہیں۔ ثغور یہ ثغرن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں سرحد، یعنی سرحد پر جو فوجی، جو سپاہی ملک کی حفاظت کے واسطے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اب مسلمانوں کی حفاظت، دین کی حفاظت، ملک کی حفاظت کے لیے جن کی ڈیوٹی سرحد پر لگائی جاتی ہے، حدیث کے اندر اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر حفاظت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ بتائیے، انہوں نے مجاہدین سے محنت کرنے والا، یعنی مروجہ محنت جو آج کی محنت ہے، چلہ، سہروزہ، گشت، یہ ساری چیزیں اس سے یہ مراد لیے کہ کیا اس زمانے میں یہ گشت ہو رہا تھا؟ اس زمانے میں 6 روزہ، چلہ اور 3 چلہ لگ رہا تھا۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ کی مراد اس محنت سے وہی محنت ہے۔ پھر آگے تقریر کرنے والے اس کو کھا گئے، اہل الثغور کو بیان نہیں کیا۔ اگر اہل الثغور کو بیان کر دیتے تو بات واضح ہو جاتی کہ سرحد کا تعلق اس محنت سے کہاں سے آگے۔ کیا یہ جماعت کی محنت کرنے والے سرحد پر جو فوجی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں ان میں جا کے محنت کرتے ہیں؟ اس سے مولانا حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ کی مراد یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو سرحد پر ڈیوٹی انجام دیتے ہیں ان کے ساتھ اپنے داموں کو چمٹا لینا، کیونکہ اختلافات کے اثرات شہر میں زیادہ ہوتے ہیں، آبادی بستی کے اندر سرحد کے اوپر نہیں رہتے ہیں۔ اور جو فرمایا کہ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جو محنت ہجرت کے ساتھ چل رہی ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ قال الضحاک، اب یہ دوسرے مفسر ہیں، یہ فرماتے ہیں مان الآیتی والذین جاہدوا فی الہجرۃ۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہجرت کرنے کے سلسلے میں مجاہدہ برداشت کرتے ہیں، یعنی آدمی اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، وطن کو چھوڑا، کاروبار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اب ایک نئی جگہ پر جا رہا ہے جہاں ہر چیز کے مسائل ہیں، رہنے کے مسائل، کاروبار کے مسائل، بیوی بچوں کے مسائل، روٹی کپڑے کے مسائل، ظاہر سی بات ہے مشقت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راہ میں مشقت کو برداشت کرے گا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ضحاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے والذین جاہدوا فی الہجرۃ، جو لوگ ہجرت کرنے کے سلسلے میں جو ان کے اوپر مجاہدہ، مشقت، ناگواریاں آئیں گی اس کو برداشت کریں گے، لنہدینہم سبل الثبات الایمان، تو ہم ان کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی راہ سجھا دیں گے۔ یہ ہے مطلب۔ اب ادھر سے لیا ہے مجاہدین کو، ادھر سے لیا ہے ہجرت کو، اور دونوں کو جوڑ کر اپنے اوپر فٹ کر لیا۔ اسی کو کہتے ہیں انتہاء المبتلین، کہ اپنے اوپر کریڈٹ لے لینا اور اس کو اپنے اوپر فٹ کر لینا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ ہو رہا ہے اس وقت۔
میں یہ صرف اس طرح آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کو نہ اس کام سے اختلاف ہے، نہ تھا نہ ہے، کیونکہ خود دارالعلوم دیوبند کے اندر اس کا مرکز چھتہ مسجد، وہاں پر مستقل کام ہو رہا تھا، لیکن اختلاف کی جو وجہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے جو بیانات ہیں ان کے اندر وہ باتیں جو براہ راست قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہیں، متصادم ہیں، اور غلط نظریات، اس پر دارالعلوم نے نشاندہی کی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مولانا فرماتے ہیں کہ نقل و حرکت توبہ کی تکمیل و تزکیہ کے لیے ہے، نقل و حرکت توبہ کی تکمیل و تزکیہ کے لیے ہے۔ نقل و حرکت سے مراد جو چلت ہوئے جماعت کی ہو رہی ہے، چلہ تین چلہ سے روزہ وغیرہ، نقل و حرکت توبہ کی تکمیل و تزکیہ کے لیے۔ توبہ کی 3 شرطیں تو لوگ جانتے ہیں، چوتھی شرط نہیں جانتے، بھول گئے وہ کیا ہے۔ پوری امت کے اندر یہ بات متفق علیہ ہے کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ توبہ کی 3 شرطیں لوگ جانتے ہیں، چوتھی شرط نہیں جانتے، بھول گئے وہ کیا ہے۔ وہ چوتھی شرط کیا ہے؟ خروج ہے۔ دلیل کیا ہے؟ 99 قتل کرنے والے کی پہلی ملاقات راہب سے ہوئی، اس نے اس کو مایوس کر دیا۔ یہ واقعہ پہلی امت کا ہے کہ ایک شخص 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر ندامت پیدا ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، چلو توبہ کی جائے۔ تو اس توبہ کے ارادے سے ایک لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس زمانے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ تو لوگوں نے اس کو ایک راہب کا پتہ دیا۔ جب وہ راہب کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، بتائیے میری توبہ قبول کی کوئی شکل ہے؟ اس نے کہا 99 قتل توبہ، تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے انہیں بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گیا، لیکن دل میں وہ ندامت برقرار رہی۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اور بڑا عالم ہے؟ تو لوگوں نے پھر ایک عالم کی طرف اس کی رہبری کی۔ جب وہ عالم کے پاس پہنچا تو اس عالم نے اس سے کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے، وہاں پر علماء کرام موجود ہیں۔ انطلق الی ارض کذا و کذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ، تم چلے جاؤ فلاں بستی کی طرف، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت ہی کے اندر لگے ہوئے ہیں، فاعبد اللہ معہم، لہذا تم بھی ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی یہ تم نے گناہ کیا ہے، یہ غلط ماحول کا اثر ہے، وہ ماحول جا کر اختیار کرو۔ ولا ترجع الی ارضک، اور اپنے وطن کی طرف مت لوٹنا، فإنها أرض سوء، اس لیے کہ یہ بری جگہ ہے، اس برے ماحول کا اثر تمہارے اوپر ہوا، تم نے یہ کام کیا ہے، تم وہیں چلے جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس لیے بھیجا تھا اس کو کہ وہ ماحول میں صحبت اختیار کرے گا تو پھر اس کے اندر کایا پلٹ ہو جائے گی، تبدیلی آ جائے گی، اور وہ لوگ ان کا ہاتھ پر توبہ قبول کر لے گا۔ جب یہ چلا ہے تو درمیان میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا اور مر گیا۔ جب وہ گرا ہے تو تھوڑا سینے کے بولے اپنے آپ کو گھسیٹا اس طرف میں جس طرف اس کو جانا تھا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کی نیت سے چلا تھا، اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، اس کی روح ہم لے جائیں گے، بھی توبہ تو کیا نہیں۔ لہذا اب اختلاف ہوا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر آیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ ایسی سی بات ہے، کہا تو اختلاف کیوں کرتے ہو؟ تم زمین ناپ لو، جس طرف کی زمین کم ہو اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ جہاں سے چلا ہے اور جہاں گر کے مرا ہے، اگر یہ زمین کم ہو اور جہاں تک اس کو پہنچنا تھا وہ زمین زیادہ ہو تو اس کے حساب سے فیصلہ کر لو۔ جو عذاب والے فرشتے وہ اس کو روح لے جائیں گے، اور اگر ادھر کی زمین کم ہو تو رحمت والے فرشتے روح لے جائیں گے۔ تو جب ناپا گیا، روایت کے اندر آتا ہے حقیقت میں یہ زمین کم تھی اور ادھر کی زمین زیادہ تھی، اللہ نے حکم دیا اس زمین کو تو پھیل جا، اس کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا۔ اب ناپا گیا تو 1 بالش زمین اس طرف کی جہاں اس کو جانا تھا کم تھی، لہذا رحمت والے فرشتے کے حق میں فیصلہ ہوا، وہ اس کو لے کر لے گئے۔ یہ دلیل دی گئی کہ چوتھی شرط خروج یعنی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ 3 صحابہ جو تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، حضرت کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوئی عذر نہیں تھا، بغیر عذر کے اس پہ شریک نہیں ہوئے تھے اور نفیر عام تھی، ہر ایک کا نکلنا ضروری تھا۔ تو ان کے اوپر عتاب آیا اللہ کی طرف سے، 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا، ان سے بولنا چالنا منع تھا، ان سے سلام کلام منع تھا، ان کے قریبی لوگ رشتہ دار تک، حتیٰ کہ ان کے قریبی دوست جو گھر کے پڑوسی ہیں وہ بھی ان سے بات چیت نہیں کرتے تھے، سلام کرتے تھے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ قرآن یہ نقشہ کھینچتا ہے حتیٰ ضاقت علیہم الارض بما رحبت،
حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے بعد ان کے اوپر تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جان ان کے واسطے مصیبت بن گئی کہ ایسی کیسی زندگی کوئی بولنے چالنے والا نہیں ہے۔ سب جانتے واقعات کو سنتے سناتے رہتے ہیں۔ 50 دن کے بعد توبہ کی آیت نازل ہوئی۔ ان کا قصور تھا جب ان کے لیے نکلنا ضروری تھا، خروج ضروری تھا، خروج نہیں کیا، اس پر عتاب آیا، توبہ قبول ہوئی۔ بتائیے قرآن اس کو توبہ کہہ رہا ہے، تاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر اللہ نے توبہ قبول کر لی، قرآن اس کو توبہ کہہ رہا ہے۔ کہاں خروج پایا گیا؟ کیا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خروج کیا تھا اس کے بعد، اس توبہ کے قبول ہونے کے بعد؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، ہوا یہ کہ غزوہ خیبر کے بعد، غزوہ خندق کے بعد جب غزوہ بنی قریظہ ہوا، یہودی نے غداری کی تھی اور وہ قلعہ بند ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی نے کہا کہ آپ ابو لبابہ کو بھیج دیجیے، ہم تو کچھ مشورہ کریں گے۔ یہ گئے تو ان سے مشورہ کیا، پوچھا ہمارا انجام کیا ہوگا، تو انہیں اشارہ کیا گلے پر کہ تمہیں قتل کیا جائے گا۔ فوراً طرف پر احساس ہوا کہ یہ تو حضور کا راستہ وفاش ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ لوٹتے حضور کے پاس نہیں آئے، مسجد نبوی کے اندر آئے اور آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور کہا جب تک خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کھولیں گے، یہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی، تب تک میں اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں۔ صرف ضروریات کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے وہ کھولا جاتا تھا، اس کے بعد بندے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے پاس آ جاتے میں استغفار کر دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا، لیکن جب انہوں نے اپنا معاملہ براہ راست اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو جب تک توبہ کی آیت نازل نہیں ہوگی میں بھی کھولوں گا نہیں۔ چنانچہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، تقریباً 7 دن بندے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھولا۔ انہوں نے کہاں خروج کیا تھا؟ انہوں نے کہاں خروج کیا تھا؟ یہ توبہ ہے کہ نہیں؟ حضرت مالک ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، حضور کے پاس آ گیا، رسول اللہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے گا اور ثابت ہو جائے گا تو اس کو پتھر سے مار مار کر سنگسار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ان پر حد جاری کی گئی اور پتھر سے مار مار کر ان سنگسار کر دیا گیا۔ ان کا جب وہ انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے ساتھیوں کے واسطے دعا کرو۔ انہوں نے ایسی دعا کی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ دعا اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسی توبہ کی ہے کہ وہ توبہ پورے مدینے والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اور ایک روایت میں کہ اس کے علاوہ دوسری بات بھی ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ ان کو تو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا، وہ تو ختم ہو گئے، کہاں خروج پایا گیا؟ یہ توبہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ توبہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتائیے ہم قرآن کی بات مانیں، اللہ کے رسول کی بات مانیں کہ ادھر ہم جائیں؟ ایک دو بات نہیں، بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف ایک نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی تعریف کیا کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہی سوال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ هو الندم على الذنب حين يفرط منك، کہ جب تم سے یہ گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کے بعد تمہارے دل میں سچی ندامت پیدا ہونی چاہیے۔ هو الندم على الذنب حين يفرط منك فاستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے اسی پوری ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ استغفار کرو، ثم لا تعود الیہ ابدا، پھر کبھی اس کی طرف لوٹنا مت، یعنی کبھی ایسا کام مت کرنا۔ گناہ ہو چکی ہے، گناہ ہو جانے کے بعد پھر اس پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، آپ فرماتے ہیں یہی توبہ ہے۔ کیا شرط اس کے اندر ہوئی؟ گناہ سے پہلے اپنے آپ کو الگ کر لیا، ایک، دوسرے آپ نے فرمایا کہ اس پر ندامت ہو، دو، اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عزم، تین ہی شرط ہوئی۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر لکھا ہے قال العلماء ان كانت المعصیۃ بین العبد و بین اللہ فلا ثلاثۃ شروط، ان کا بہت اونچا مقام ہے علماء شافعیہ کے اندر۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریاض الصالحین لکھی ہے، جو عرب جماعت اپنے ساتھ لے کے چلا کرتی ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے
کہ اگر معصیت کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان سے ہو، حقوق العبد نہ ہو، صرف حق اللہ ہو، فلاح ثلاث شروط، اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ احدھا ان یقلی عن المعصیت، پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے فوراً الگ کر لے۔ الثانی ان یندم علی فعلها، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے اس کیے پر اس کو دل سے ندامت و شرمندگی ہو۔ الثالث ان یعزم ان لا یعود الیہ ابدا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا عزم اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے علماء کرام کے درمیان 3 شرط۔ اور قال الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی بڑا اونچا مقام محدثین کے اندر ہے، فرماتے ہیں فی توبۃ النصوح، کہ توبۃ نصوح ہے کیا؟ توبۃ النصوحہ ترک الذنب بقبحہ، گناہوں کو ترک کر دینا اس کے برے ہونے کی وجہ سے، والندم علی فعلہ، اور اسے کرنے پر دل سے ندامت ہو، والعزم علی عدم العود، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، ورد المظلمۃ ان کانت او البراءۃ من صاحبہا، لیکن اگر حق اللہ کے ساتھ حق العباد کے بھی وہ ہوئی ہے، طلب ہوا ہے، کسی کو مار دیا، پیٹ دیا، یا کسی کے سامان لوٹ لیا، زبردستی لے لیا، تو اس کو اس کے حق کو ادا کرنا، لوٹانا، اور اگر ایسا حق نہیں ہے، کسی کو گالی دی تھی تو اس سے معافی تلافی کرانا، یہ ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کیجئے، ہم قرآن کی طرف جائیں، حدیث کی طرف جائیں، کس طرف جائیں؟ بس اللہ تعالیٰ، میں عرض سیدھے کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھی اس بات کو سمجھیں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ ہم کبھی بھی جماعت کے خلاف نہیں رہے، نہ کل تھے نہ آج ہیں، ان غلط باتوں کے خلاف ہیں، اور پوری دنیا کے علماء کرام بے چین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتوں کو یعنی پوری بصیرت کے ساتھ اس کو لینے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور حق دین کی فتنے سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔